آداب دوستو، آج پیش ہے قول فیصل کا فکری و فنی مطالعہ حصہ 4۔ اس سے پہلے والے 3 ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں، 3 آڈیوز اگر آپ نے نہیں سنے ہیں تو انہیں دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ آج پیش ہے قول فیصل کا تجزیہ یعنی وشلیشن یعنی انالیسس۔ قول فیصل کیا ہے؟ قول فیصل دراصل ایک بیان ہے۔ بات یہ ہے کہ مولانا آزاد کی پہلی گرفتاری سن 1921 میں کولکاتہ یعنی تب کے کلکتہ میں ہوئی۔ انگریزی حکومت نے ان پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کی سنوائی کے دوران مولانا آزاد نے 168 یعنی 168 پیج کا لمبا چوڑا تحریری بیان یعنی لکھا ہوا بیان جج کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہی بیان قول فیصل کہلاتا ہے۔ یہ بیان فروری 1987 یعنی 1987 میں ایک کتاب کے روپ میں چھپا یعنی پبلش ہوا۔ اس بیان میں مولانا آزاد کی گرفتاری اور ان پر چلائے گئے مقدمے کی تفصیل یعنی ڈیٹیل ہے۔ اس بیان میں کچھ ایسے واقعات یعنی انسیڈنٹس بھی لکھے گئے ہیں جن کے ذریعے سبھی مسلمانوں یا یوں کہیں کہ سبھی ہندوستانیوں کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہاں اس بیان کا صرف وہی حصہ پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے عدالت کے سامنے دیا تھا، مگر پوری بات سمجھنے کے لیے پورا بیان پڑھا جانا چاہیے۔ مولانا آزاد نے یہ بیان خود پر لگائے گئے الزاموں کی صفائی دینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ دراصل یہ بیان ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک بک آف رولز تھا۔ یہ بیان آزادی چاہنے والے ہر ہندوستانی کے دل کی آواز تھا۔ مولانا آزاد نے اس بیان کی شکل میں یہ بک آف رولز پیش کر کے آزادی کی لڑائی کو ایک نیا رخ دیا۔ یہ بیان ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ مولانا آزاد نے اس بیان میں جو پوائنٹس اس دور میں اٹھائے تھے وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ یہ بیان دنیا بھر کے مسلمانوں کی حق پسندی یعنی سچائی کو پسند کرنے کی عادت کا ایک مضبوط ثبوت ہے۔ اس بیان کی روشنی میں ہمیں اپنے اپنے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اس بیان میں ایک جگہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے مسلمانوں کو سچ بولنا اس قدر پسند تھا کہ ایک معمولی اور غریب شخص بھی حاکم سے یعنی بادشاہ سے کھلے عام یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو تمہارے سارے بل نکال دیں گے۔ یہ سن کر وہ حاکم ناراض نہیں ہوتا تھا بلکہ فخر کرتا تھا کہ ہمارے لوگوں میں، ہماری رعایا میں، ہماری پرجا میں، ہماری جنتا میں ایسے سچے اور ہمت والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد نے ایک واقعہ اور بتایا۔ وہ یہ تھا کہ جمعے کے دن مسجد میں جب خلیفہ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ نہ تو ہم سنیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے، کیونکہ تمہارے جسم پر جو چوغا ہے وہ تمہارے حصے کے کپڑے سے زیادہ کا بنا ہوا ہے۔ چوغا ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے جو امام صاحب وغیرہ یا حاکم وغیرہ اپنے شریر پر ڈال لیا کرتے ہیں۔ بڑا سا لمبا چوڑا کپڑا ہوتا ہے ایک طرح کا، تو اسے چوغا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کپڑا بہت زیادہ ہے، یعنی اس میں اتنا کپڑا لگا ہے جتنا تمہارے حصے سے بھی زیادہ کا ہے، یعنی تم نے اپنے حصے کے کپڑے سے زیادہ کا کپڑا استعمال کر لیا ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ یہ تو جنتا کے پیسے کا مس یوز ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ناراض نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا۔ بیٹے نے گواہی دی کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا تھا۔ اسی طرح سے ہشام بن عبد الملک نے طاؤس یمانی کو بلوایا۔ طاؤس ایک سنت تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے ہشام کا نام لے کر اسے سلام کیا۔ ہشام خلیفہ تھا، اس لیے اس سے بات کرنے سے پہلے سب لوگ اسے امیر المومنین یعنی قوم کا مکھیا کہا کرتے تھے، لیکن طاؤس نے نہیں کہا۔ ہشام نے اس کی وجہ پوچھی تو طاؤس نے کہا کہ لوگ تیری حکومت سے ناراض ہیں، اس لیے میرا تجھے امیر المومنین کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہشام نے کہا حضور مجھے صحیح راہ دکھائیے، یعنی مجھے گائیڈنس دیجئے، یعنی مجھے سن مارگ دکھائیے۔ تو طاؤس نے کہا کہ خدا سے ڈر، کیونکہ تیرے ظلم سے زمین بھر گئی ہے۔ اسی طرح مالک بن دینار بصرہ کی جامع مسجد میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ان ظالم بادشاہوں کو خدا نے اپنے بندوں کا چرواہا بنایا تھا تاکہ یہ ان کی رکھوالی کریں، لیکن ان چرواہوں نے بکریوں کا گوشت کھا لیا، صرف ہڈیاں چھوڑ دیں۔ عدالتوں کے بارے میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے۔ جو انسان جج ہوتا ہے وہ سرکار کے ہاتھ میں انصاف اور سچائی کا بہترین ذریعہ ہے۔
دنیا کے سبھی مذہبوں کے فاؤنڈرز یعنی ان کو قائم کرنے والے، سبھی ریسرچرز یعنی سبھی محققین اور دوسرے سبھی سچ بولنے والے لوگوں کو مجرموں کی طرح عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ اپنے اس بیان کے آخر میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میں اس کڑوی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان حالات کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں۔ انہوں نے ہی سچائی کا راستہ چھوڑ کر غلط راہ اپنا لی۔ اس وقت جب کہ میں یہ لائنیں لکھ رہا ہوں، میرا دل شرمندگی سے چور چور ہو رہا ہے کہ اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ظلم کی پوجا کھلے عام کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد کے قلم سے نکل کر دل کو چیر دینے والی اس سچائی پر اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو پائیں گے کہ وہ بالکل سچ کہا کرتے تھے۔ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور ظلم کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ شکریہ۔